السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل ماسٹر رمیز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو یہ جو ویڈیو آج ہم بنا رہے ہیں اسے اینڈ تک دیکھیے اور سبسکرائب اور لائک اور شیئر کیجیے۔ آج کا سیشن ہوگا ہمارا ایم سی کیو ٹائپ کا کوشچنس، اسی پیٹرن پر پوچھے جا سکتے ہیں، اور یہ قواعد کا کلاس جو ہم کل لیے تھے اس میں سے جو ہے ہم نے چھانٹ کر کے اور ہم نے اس کا ایم سی کیو بنایا، اور پھر ہم یہاں آپ کے سامنے آج لے کر کے حاصل ہوئے ہیں۔ تو یہ کلاس کو آپ اینڈ تک دیکھیے۔ تو سوال پہلا ہے، یعنی کہ سوال نمبر 1 ہے، قاعدہ کا جمع کیا ہے؟ تو یہاں پر 4 منفرد قسم کے جوابات دیے گئے ہیں، جس میں سے الف میں ہے قاعدے، با میں قواعد، اور جیم میں ہے قواعد جو چھوٹی کاف سے لکھا ہوا ہے، اور دال میں ہے اقواد۔ تو قاعدہ کا جمع کیا ہونا چاہیے یہ آپ کمنٹ باکس میں لکھیے۔ تو قاعدہ کا جمع جو ہوگا وہ قواعد ہوگا۔ قاعدہ کا جمع قواعد۔ تو قاعدہ جو ہے وہ قواعد کا جمع ہے، یعنی کہ جو ہم کل قواعد کا کلاس لیے تھے اس میں سے ہم دیکھے تھے کہ قاعدہ کا جمع قواعد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے پھر سوال نمبر 2 ہے، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو جو ہے کس زبان سے یا کس دیش کے زبان سے لیا گیا ہے؟ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایرانی زبان ہے، ہندوستانی زبان سے لیا گیا، یا بنگلہ دیشی زبان ہے، یا ترکش زبان ہے۔ تو اس میں ہم کل پڑھائے تھے کہ اردو جو ہے وہ ترکش زبان سے لیا گیا ہے۔ ہاں، ترکش زبان کا لفظ ہے اردو۔ تو پھر سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل میں سے کس میں اصول کی بات کی جاتی ہے؟ کون سا ایسا ٹاپک ہے جس میں جو ہے اصول کی بات کی جاتی ہے؟ اس میں الف میں ہے قواعد میں، اردو میں، رسم الخط میں، کوئی نہیں۔ تو اس میں سے اس کا صحیح جواب جو ہوگا وہ قواعد میں ہے، کیونکہ قواعد میں ہی کل ہم لوگ پڑھے تھے، قواعد میں ہی اصول، ضابط اور قانون کی بات کی جاتی ہے۔ اس میں جو ہے ہم پڑھے تھے۔ تو اسی طرح سے سوال نمبر 4 ہے کہ دیوناگری رسم الخط کس زبان سے متعلق ہے؟ دیوناگری جو لیپی ہے وہ دیوناگری لیپی جو ہے کس زبان سے متعلق ہے؟ ہندی سے، اردو سے، عربی سے، فارسی سے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے ہندی، یعنی کہ اس کا جو رسم الخط ہے دیوناگری جو ہے ہندی کا رسم الخط ہے۔ اسی طرح سے 5واں سوال ہے ہمارا، علامت کو کیا کہا جاتا ہے؟ علامت جو سمبل ہوتا ہے، سمبل کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو سمبل جو ہے زبان یا قاعدہ، رسم الخط، اردو، زبان کا صحیح جواب ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ درج ذیل میں لشکر کا معنی کیا ہے؟ لشکر، درج ذیل میں لشکر کس کا معنی؟ ہاں، تو عربی کا، یا اس میں شکر کا ہے، فارسی کا، اردو کا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے کہ لشکر جو ہے وہ اردو کا کیا ہے؟ معنی ہے، یعنی کہ اس کا صحیح جواب اردو ہو جائے گا۔ اسی طرح سے پھر 7واں پرشن ہے، 7واں سوال ہے کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کہلاتا ہے؟ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ ہم کل پڑھے تھے۔ تو اس میں ہے کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی قاعدہ کہلاتا ہے، رسم الخط کہلاتا ہے، حرف کہلاتا ہے، یا لفظ کہلاتا ہے؟ تو اس میں کہتے ہیں کہ زبان کی سب سے جو چھوٹی اکائی ہے وہ حرف ہے۔ حرف کیا ہے؟ یہ سب سے چھوٹی اکائی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ الف، با، جیم، دال کیا ہے؟ یہ جو سوال یہاں پر لکھا گیا کہ الف، با، جیم، دال کیا ہے؟ الفاظ ہیں، حرف ہیں، جملہ ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ جو الف، با، جیم،
دال ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے. ہاں، تو یہ حرف ہی ہے تو جو ہم لوگ سمبل کے روپ میں پڑھتے ہیں. اسی طرح سے سوال نمبر 9 ہے کہ خط نسخ کس زبان کا مشہور ترین خط ہے؟ خط نسخ جو ہے کل ہم لوگ پڑھے تھے کہ اردو جو ہے وہ اس کا جو اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، اردو کا جو رسم الخط ہے وہ نسخ اور نستعلیق ہے. تو اس میں سے ہے کہ خط نسخ صرف ایک ہی اس میں لکھا گیا کہ خط نسخ کس زبان کا مشہور ترین خط ہے. تو یہاں پر دیا ہے کہ فارسی کا ہے یا عربی کا ہے، اردو کا ہے، ہندی کا ہے. تو اردو کا تو ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ اردو کا دونوں ہے. اسی طرح سے ہندی کا بھی نہیں ہوگا کہ ہندی کا دیوناگری ہے. تو فارسی کا بھی تو اس میں سے کیا فارسی اور عربی بچا. تو فارسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا صحیح جواب ہوگا عربی کا. عربی کا اس کا صحیح جواب ہے. اسی طرح سے ہے کہ درج ذیل میں سے حرف کی نشاندہی کیجیے. نیچے میں سے جو دیا گیا حرف ہے وہ حرف کا ہی نشاندہی کرنا بتانا ہے. تو اس میں دن تو لفظ ہے. اسی طرح سے فرق بھی ایک لفظ ہے. قلم بھی ایک طرح کا لفظ ہے. یہ لفظ ہے، صرف یہ کیا ہے کہ یہ حرف ہے. صرف اس میں ایک ہی سمبل کی بات کی گئی ہے، یہ جو کہ حرف ہے. یہ تو سوال نمبر 11 ہے، حرفوں کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ جب حرفوں کے جو مجموعے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ کہ لفظ کہلاتا ہے یا الفاظ کہلاتا ہے، لفظیات کہلاتا ہے، حرف کہلاتا ہے؟ حرفوں کا مجموعہ جو ہے وہ لفظ کہلائے گا، کیونکہ لفظ الفاظ نہیں ہو سکتا، کیونکہ لفظ کا جمع الفاظ ہوتا ہے، لفظیات نہیں ہے. حرف تو ایک ہی حرف کو کہتے ہیں. تو یہ کئی حرف جب مل کر کے ایک موضوع میننگ دیتا ہے اسی کو ہم لوگ لفظ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہے الف دال با. تو یہ ایک کیا بن گیا؟ ادب. یہ ادب ایک کیا ہو گیا؟ لفظ ہو گیا. تو کئی حرفوں کو یہاں کئی حرف ہیں، ایک الف حرف ہے، دال حرف ہے، با حرف ہے. تو تینوں کو جب ایک جگہ جمع کر دیا تو ادب بن گیا. اسی طرح سے ایک سوال اور ہے کہ جس طرح سے خط نسخ ہے اسی پر سوال تھا کہ خط نستعلیق کس زبان کا مشہور ترین خط ہے؟ تو کہا کہ سنسکرت کا، عربی کا، اردو کا، فارسی کا. تو سنسکرت کا تو نہیں ہو سکتا، عربی کا بھی ابھی ہم نے بتا کیا کہ عربی کا نسخ ہے، اردو کا نہیں ہے، اردو کا ایک دونوں ہے. تو بچا فارسی، تو فارسی اس کا صحیح جواب ہے. اسی طرح سے پھر ہے 13واں نمبر میں حروف مفرد اور حروف مرکب کی ملی جلی چارٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تو جو حروف اور مفرد اور مرکب جو ہے ایک جگہ جب اس کو یکجا کرتے جمع کرتے ہیں ایک چارٹ میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو حروف تہجی کہتے ہیں یا فوائد کہتے ہیں یا حروف تہجی کہتے ہیں، حروف مرکب، رسم الخط. تو حروف مرکب تو نہیں ہو سکتا کیونکہ بھائی وہ ایک ہی بات کی گئی ہے. رسم الخط نہیں ہو سکتا، فوائد بھی نہیں ہو سکتا. بچا حروف تہجی. تو حروف تہجی اس کا صحیح جواب ہوگا. اسی طرح سے ہے حروف تہجی میں کل کتنے حروف ہیں؟ کل ہم لوگ پڑھے تھے کہ حروف تہجی میں کل کتنے حروف ہیں. 50 یہ بھی نہیں تھا، 53 نہیں تھا، 51 بھی نہیں تھا. اس کا صحیح جواب ہوگا کیا کہ 52 اس کا صحیح جواب ہے. اسی طرح سے سوال نمبر 15 ہے حروف تہجی کو کتنے زمروں میں بانٹا گیا؟ تو ہم اگر حروف تہجی پر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے کس زمرے میں بانٹا گیا ہے. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ الفابیٹ جو ہوتا ہے ABCD جو ہوتا ہے تو اس کو بھی زمرے میں بانٹا گیا ہے کہ جیسے کانسونینٹ ہے اور جو ہے وویلس ہیں، اسی طرح سے بانٹا گیا. تو اس میں بھی جو ہے حروف تہجی کو 2 بھاگوں میں یعنی کہ 2 زمروں میں بانٹا گیا، حروف مرکب اور حروف مفرد. اسی طرح سوال ہے درج ذیل میں سے حروف مفرد کی پہچان کیجیے. مفرد کی بات کی گئی ہے، یہ جو ہے ہا یا جھا، سواد طا، ہا یا او. اس میں الف اور جیم دونوں، یعنی کہ یہ بھے اور جھے تو ہوگا نہیں، یہ تو مرکب ہے. سواد طا یہ تو مفرد ہے، یہ ہو سکتا جواب ہے جواب.
یا اور ہا اور یا یہ بھی ہے، تو صحیح جواب ہو جائے گا با اور جیم. یہ یہاں پر مسٹیک ہو گیا ہے، با اور جیم ہونا چاہیے، با اور جیم دونوں. تو اس کا صحیح جواب ہوگا با جیم اور دونوں. تو کہ حروف مفرد میں حروف کی حرف کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ جو جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ حروف تہجی میں کل 52 حرف ہے، لیکن حروف تہجی 52 حرفوں پر مشتمل ہے. تو اسی طرح سے حروف مفرد میں جو حرف کی جو تعداد ہے وہ کتنا ہے کہ 36، 37، 38 اور 39. تو اس میں سے جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے 37. یعنی کہ حروف مفرد میں جو ہے کل 37 لفظ ہیں، حرف ہیں، جیسے کہ الف با جیم دال وغیرہ. اسی طرح 18واں میں ہمارا پرشن ہے، سوال ہے کہ درجے میں حروف مرکب کی پہچان کیجیے. تو مرکب کی جو پہچان کیجیے کہ جو ہے پہلا میں ہے با اور فا، بے میں ہے ڈھے اور گھے، جیم میں ہے قاف اور کاف، دال میں ہے لام اور میم. تو اس میں سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ مرکب جو ہے اب بھے اور گھے ہے. تو اسی طرح سوال نمبر یہاں 20 ہونا چاہیے. تو خیر سوال نمبر 19 تو ٹھیک نہیں، ٹھیک. سوال نمبر 18 ہو گیا. سوال نمبر 19، درجے میں سے کون سا ہندی زبان کا لفظ ہے؟ لفظ نہیں، یہاں حرف ہونا چاہیے، یہ حرف. درجے میں سے کون سا ہندی زبان کا حرف ہے؟ نون، جھے، صاد، زا. تو اس میں سے ہم جب حروف تہجی کا مطالعہ صحیح ڈھنگ سے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور کل ہم نے بتایا تھا کہ جو ہے حروف مرکب میں جتنے بھی لفظ ہیں وہ ہندی ہی ورن مالا سے لیا گیا ہے، یعنی کہ اس کا آنسر جی ہوگا. حروف علت کی تعداد بتائیں. یہ حروف علت ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو ڈیٹیل میں پڑھایا جائے گا. تو اس میں جو ہے کل کے قواعد کلاس میں صرف انٹروڈیوس کرایا گیا تھا کہ حروف علت کون کون سا ہے اور کتنے ہیں. تو حروف علت جو ہے الف میں 1، با میں 2، جیم میں 3 اور دال میں 4. تو اس کا صحیح جواب 3 ہے. تو حروف علت کیا کون کون سا؟ الف ہے، واو ہے اور یا. تو اسی طرح سوال ہے 21 نمبر میں کہ اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ ہاں، تو اسی طرح سے جو ہے الف میں 4، با میں 2، جیم میں 5 اور دال میں 7. اس کا صحیح جواب ہے جیم. کل ہم لوگ پڑھے تھے. ہاں. سوال نمبر 22 میں کہ شاعری کے اصول و ارکان کی بحث درج ذیل میں سے کی جاتی ہے. یعنی کہ کون سا ایسا قواعد کے پارٹ ہیں یا بھاگ ہیں، زمرہ ہے جس میں شاعری کے اصول اور ارکان کی بحث کی جاتی ہے. تو اس میں سے ہے علم نحو، با میں علم صرف ہے، جیم میں علم عروض ہے، دال میں علم بلاغت ہے. تو اس میں اس کا جیم نمبر صحیح ہے کہ علم عروض کے اندر جو ہے ہم شاعری کے اصول اور ارکان کے بارے میں ہم کافی ہم ردیف کے بارے میں جانتے ہیں. اسی طرح سے سوال نمبر جو کہ آخری سوال ہے اس کلاس کا، یعنی کہ ایم سی کیوز ٹائپ کا جو ٹیسٹ چل رہا ہے، تو اس میں سے جو ہے یہ آخری سوال ہے. حروف کے حرکات و سکنات قواعد کی کس شاخ میں کی جاتی ہے؟ حرکات اور سکنات قواعد کے کس زمرے میں بحث کی جاتی ہے، شاخ میں کی جاتی ہے؟ تو اس کا ہے علم بلاغت، علم حجہ، علم عروض اور علم صرف. تو اس میں جو ہے اس کا صحیح جواب ہوگا علم حجہ. تو یہ کلاس یہاں پر اینڈ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو یہ کلاس اگر اچھی لگی، پسند آئی، تو جو ہے اسے لائک اور شیئر کیجیے. اور ایک التجا اور التماس ہے کہ اگر آپ اس کلاس سے تھوڑا سا بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں،
تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے۔ اس سے جو ہے ویڈیو بنانے والے کو، خاص طور پر جو یوٹیوبر ہوتے ہیں، یوٹیوب میں ویڈیو وغیرہ ڈالتے ہیں، تو اس کو انہیں موٹیویشن ملتا ہے کہ جو ہے اس میں لائک وغیرہ آتا ہے اور سبسکرائب ہوتا ہے اور لوگ زیادہ ویو کرتے ہیں، تو اس میں سے تو تب تک کے لیے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے کلاس میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔